اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسی مختصر سی صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر دن پڑھی اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادو، نظر بد اور شیطان کے شر سے بچایا، تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ صورت آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے؟ آج میں آپ کو اس کا وہ راز بھی بتاؤں گا جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور آخر میں وہ سنتی وظیفہ بھی دوں گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا۔ دیکھیں، جو صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی حفاظت کے لیے پڑھا کرتے تھے، اس صورت کی کیا تاثیر و طاقت ہوگی۔ اگر آپ بھی اپنے دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ بھی اپنے دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، دکان، دفتر، کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو جنات کے وار سے اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے دشمن پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے طریقے سے، جس طرح اللہ کے حبیب پڑھا کرتے تھے، اسی طریقے سے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ یہ سورت مبارکہ، یہ جو آیت مبارکہ دشمن کو پاگل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ جو دشمن آپ کے خلاف چاہتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کی خوشیوں میں تباہی بربادی پیدا کرتا ہے، آج ایک بار اس آیت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، پھر دیکھیں اس آیت مبارکہ کی اتنی تاثیر و طاقت ہے، یہ جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھ کر اس بندے کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، جو آپ کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ دشمن خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے معافی بھی مانگتا ہے، آپ کی ہاں میں حامی ملاتا ہے، آپ کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا دنیا میں کامیاب ترین انسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں جس انسان نے جادو جنات سے، نظر بد سے، حسد سے، دشمن کے شر سے اپنی حفاظت فرما لی ہے، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ آج کے دور میں لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ کھاتے ہیں، آپ کے ساتھ پیتے ہیں، اور آپ کی ہی جڑیں کاٹ دیتے ہیں، آپ پر ہی جادو جنات کے وار کر دیتے ہیں۔ جب ان سے آپ کی کامیابی دیکھی نہیں جاتی، وہ آپ کے رزق میں بندش لگاتے ہیں، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے، میاں بیوی میں خوش اخلاقی برداشت نہیں ہوتی، میاں بیوی کے درمیان ایسی رنجشیں، ایسے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں کہ طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو لوگ جعلی پیروں فقیروں سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی حلال کمائی کا بڑا بڑا حصہ لوگوں پر لٹاتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے رشتے بچ جائیں، کسی طرح طلاق کی نوبت سے بچ جائیں، کسی طرح ہمارا چلتا کاروبار اللہ کی حفاظت میں چلے جائے، ہماری اولاد راہ راست پر آ جائے، لوگوں کا بس چلے تو ہمیں راتوں رات تباہ و برباد کر دیں۔ لوگ جب برباد کرنے پر آتے ہیں تو آپ کی اولاد کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، شرابی زانی بنا دیتے ہیں، برے اعمال کی طرف لگا دیتے ہیں۔ جب بربادی کی طرف آتے ہیں تو آپ کا دشمن آپ کے کاروبار کو بند کر دیتا ہے۔ جب کاروبار پر بندش لگتی ہے، بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے چلتے کاروبار، بہترین کاروبار اچانک ناکامی کی طرف جا رہا ہے، دن بدن ہماری کمائی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یقین جانے کہ آج اس وظیفے کو کریں۔ آپ کی دکان ہے جس پر گاہک تک نہیں آتے، آج اس عمل کے بعد دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اور اللہ آپ کے دکان، آپ کے دفتر، آپ کے کاروبار کی ایسے حفاظت فرمائے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھے گی، اور یہ حصار بن جاتا ہے۔ حصار سے مراد یہ ہے کہ اللہ آپ کے قریب ایک دائرہ کھینچ دیتا ہے۔ جب آپ دائرے میں چلے جاتے ہیں، حصار میں چلے جاتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ قرآنی عمل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس سورت مبارکہ کو جادو جنات، نظر بد، حسد اور دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھا، اور وہ روز پڑھا کرتے تھے۔
میں صرف آپ کو قرآنی عمل بتا رہا ہوں، وہ قرآنی وظیفہ بتا رہا ہوں جو آپ نے اپنے مشکل وقت میں اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے، دشمن کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے، اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ جائز مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اس کی ناکامی کی یا کسی بھی طرح کی بربادی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور مانگنا صرف اللہ سے ہے، کیونکہ میرا یقین ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ وظیفے آپ کے، میرے، ہم سب کے راستوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا کرو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو اللہ آپ سے آزمائشوں کو، آپ سے مشکلات کو، آپ سے پریشانیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو اس سورت کا نام بتاتا ہوں اور آپ کو اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ مفسرین کے مطابق یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی شخص نے جادو کیا، یعنی ایک یہودی نے جب اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب پر جادو کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آئے۔ یہ سورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ شر سے ہو، جادو جنات سے ہو یا انسانوں سے ہو۔ اس لیے اگر آپ بھی اللہ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس قرآنی سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اس سورت مبارکہ کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اسے پڑھنے کا طریقہ بھی خاص ہے جو میں آپ کو سنتی وظیفے کا طریقہ اینڈ پر بتاؤں گا۔ جو ویڈیو مکمل دیکھے گا اسے وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا، جو ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھے گا اسے نہ تو عمل کی سمجھ آئے گی نہ ہی وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت ایسی ہے جن جیسی نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی۔ یعنی یہ اتنی پاکیزہ اور طاقتور سورت مبارکہ ہے کہ اللہ نے اسے صرف قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور شفا پائی۔ یعنی کہ اگر آپ بھی جادو جنات سے، نظر بد سے، حفاظت سے، شیطانی وسوسوں سے اللہ کے حبیب کی طرح حفاظت میں جانا چاہتے ہیں اور ہر طرح کی بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو اس سورت مبارکہ کو آج بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ سنن ابی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے۔ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی تمام جادو جنات، نظر بد، حسد کے حصار ختم ہو جائیں اور آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں تو سنن نبی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ 3 مرتبہ سورت مبارکہ پڑھتے۔ آپ نے بھی پڑھنی ہے، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اگر ہم لوگوں کے، شیطان کے اور جادو جنات کے شر سے بچنا چاہتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق یہ سورت بے خوف ہے، بے چینی اور منفی خیالات کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ربوبیت، بادشاہت اور وحدانیت پر ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ اس سورت کے میں جتنے فیض و برکات اسلامک ریفرنس سے بتانا شروع کروں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور اپنے پورے جسم پر پھیرتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور ناس کو اپنے صبح و شام کی دعا کا حصہ بناتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 2 سورتوں کو پڑھتا ہے وہ گویا ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری اور امام مجاہد سے منقول ہے کہ وہ سفر یا بیماری کے وقت ان صورتوں کو کثرت سے پڑھتے تاکہ اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ اب دیکھیں، ہمارے پیغمبر، رسول، اللہ کے حبیب عبداللہ بن مسعود
عثمان بن عفان ان جیسی بڑی ہستیوں نے سورت مبارکہ کو پڑھا ہے۔ جب اللہ کے نیک بندوں نے سورت مبارکہ کو جادو، جنات، نظر بد، حسد اور ہر طرح کی مصیبت سے اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے پڑھا ہے، دنیا کے ہر انسان پر قابو پانے کے لیے پڑھا ہے، ہر آزمائش پر قابو پانے کے لیے پڑھا ہے، تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ ہمیں اللہ والوں کے نیک اعمال بتائی نہیں جاتے، ہمیں کامیابی کے وہ راز بتائی نہیں جاتے۔ آج میں آپ کو کامیابی کا راز دے رہا ہوں، یقینی کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں۔ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح بتائی جائے گی، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھیں، نہیں تو کم از کم صبح نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر میں بتاؤں جس طرح لوگ بتاتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اصل کامیابی کی جو راز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس طرح اللہ کے حبیب وظیفہ پڑھتے، نبیوں نے وظیفے پڑھے، اہل بیت نے وظیفے پڑھے، اللہ کو منانے کی کوشش کی، ذکر اذکار کیے، جب ان کی سنتوں کو، ان کے طریقے پر عمل کیا جاتا ہے تو پھر اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ والے اللہ کو راضی کیسے کرتے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے کم از کم 7 بار ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، کسی مصیبت سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ اگر آپ کسی دشمن کے شر سے حفاظت چاہتے ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، بیٹی کے رشتے نہیں آتے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، یا طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، یعنی کسی بھی طرح کے جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، یا آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، اپنے بچوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے پڑھیں، بگڑی اولاد کو تیر کی سزا سیدھا کرنے کے لیے پڑھیں، بیوی شوہر کے لیے پڑھے، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، یعنی آپ جس انسان سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کا دوست ہے، آپ کا کولیگ ہے، یا آپ کے رشتہ دار جو آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، بس آپ نے ان کا نام لے کر یا ان کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر تو تصویر موجود نہیں تو موبائل پر کھول لیں، موبائل پر بھی نہیں تو اس کا نام لے کر تصور میں اس وظیفے کو پڑھیں۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ میں نے بتایا۔ اگر آپ کو پھر بھی نیت کرنے میں کوئی مسئلہ آتا ہے، یا آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کو نیت کرنا نہیں آ رہی، تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھیں، میں آپ کو فوری طور پر جواب دوں گا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ نیت اس عمل کی شرط ہے۔ نیت نہیں کریں گے، دشمن کو اپنے دماغ میں، اپنے تصور میں نہیں رکھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیت کرنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کو پکارنے کا،
اللہ کی توجہ پانے کا، اللہ کے قریب، اللہ کے دوست بننے کا وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگ ڈائریکٹ وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، ہماری دعائیں پوری نہیں ہوئی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوئی۔ آج میں آپ کو جو وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ والے پہلے اللہ کی توجہ کو پاتے یا ربانا یا ربانا یا ربانا پکارتے۔ یا ربانا رب کا نام بھی ہے، رب کی صفت بھی ہے، اس کا لفظی معنی ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب۔ جب آپ اللہ کو یا ربانا یا ربانا یا ربانا سے پکارتے ہیں، اللہ کو صدائیں لگاتے ہیں، اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اپنے رب کو پکار رہا ہے، یہ کون اپنے رب کو صدائیں لگا رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے تجھے یاد کر رہا ہے، تجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، اس کے مقصد کو کامیابی عطا کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یا ربانا پڑھ کر آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جیسے ہی اپنے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت مبارکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پڑھتے ہیں، پھر آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ میرے نزدیک آج کے دور میں ہر انسان کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ اس وظیفے کو صرف وہی انسان پڑھیں گے جسے اللہ کی ذات چن لے گی، اور جس نے آج کے دور میں دشمن سے اپنی حفاظت کر لی، جادو جنات، نظر بد، حسد، لوگوں کے شر سے اپنی حفاظت کر لی، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ کیونکہ اب جو دور ہے اس میں لوگ حسد سے، جادو جنات سے آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی بھی خوشحال دیکھ نہیں سکتا۔ اب آپ نے جو سورت مبارکہ پڑھنی ہے وہ سورہ الناس ہے، اور ایک اور قرآنی سورت مبارکہ ہے۔ جس طرح اللہ کے حبیب ان دو سورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اسی طرح آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ سورہ الناس قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یہ قرآن کے آخری پارے میں موجود ہے، اور قرآن مجید میں 114 نمبر پر آتی ہے۔ اس کی 6 آیات ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مکی سورت مبارکہ ہے، کچھ کے نزدیک مدنی ہے۔ اکثر سورہ فلق کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ آج آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس سورت کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی دعا ہے، شیطان کے وسوسوں سے، جادو جنات کے شر سے، دل و دماغ کو بگاڑنے والی پوشیدہ خطرات سے، حتیٰ کہ اس سورت کو پڑھنے والے پر اللہ کا ایسا حصار، یعنی اللہ آپ کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اور دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، کوئی بھی آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی اگر آپ اس سورت کو نبوی، یعنی جس طرح نبی پاک پڑھا کرتے تھے اس طرح پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ یہ سورت مبارکہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ آپ نے سورت مبارکہ کو جس طرح میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی طرح پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیرتے۔ آپ نے سورت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ جس طرح نبی پاک پڑھتے تھے اسی طریقے سے آپ نے بھی سورہ ناس کو بسم اللہ کے ساتھ 3 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے، بسم اللہ کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ ناس کو 1 بار مکمل پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ اس طریقے سے آپ کے بسم اللہ کے ساتھ سورہ ناس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ ناس مکمل کرتے ساتھ ہی جس طرح نبی پاک سورہ فلق کو ہمیشہ سورہ ناس کے ساتھ پڑھتے، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پھر سورہ ناس کو اکیلے پڑھیں؟ آپ نے بھی نبی پاک کی طرح، اللہ کے حبیب کی طرح
وجہ تخلیق کائنات کی طرح سورہ ناس کے ساتھ سورہ فلق کو ملا کر پڑھنا ہے۔ سورہ فلق بھی ہر کسی کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ فلق کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے آپ نے یا ربنا کو بتائی کی تعداد میں پڑھ کر اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی توجہ پانی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے بسم اللہ کے ساتھ سورہ ناس اور سورہ فلق کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر آپ نے پھونک مارنی ہے اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرنا ہے۔ نبی کریم بھی اسی طرح صورتوں کو پڑھتے، اسی طریقے سے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا پورا جسم اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اور آپ پر جتنے جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، نحوستیں ہیں، آپ کے دشمن کے جتنے وار ہیں، وہ آپ کے جسم سے اتر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اب ان تمام فتنے فساد سے، شرور سے، حاسدوں سے، جادو جنات سے بچنے کے بعد ایک ایسی تسبیح کا خاص راز میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جس دشمن سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اس کے اثرات کو ختم کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھیں، وہ دشمن آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرے گا۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ جس کا نام لے کر یہ ایک تسبیح پڑھیں گے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ یہ کامیابی کے راز آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتائے ہیں اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آپ نے یا عزیزو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو یا ودودو ملا کر پڑھا تو ایک تصور ہوگا۔ یا عزیزو یا ودودو، یا عزیزو یا ودودو، یا عزیزو یا ودودو۔ ان 2 نام مبارک کو پڑھنے سے اللہ آپ کے دشمن کے دل میں آپ کے لیے عزت بھی پیدا فرمائے گا، اور اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی پیدا فرمائے گا۔ وہ بندہ آپ کے پاس خود چل کر آئے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ سے محبت بھی کرے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ یا عزیزو یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک مارے، تصویر موجود نہیں تو پھر اس بندے کو تصور میں لا کر اس کے دل پر پھونک مارے۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ آپ سے شادی کرنے کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اور جتنا مرضی سخت دل دشمن ہے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر یہ وظیفے عرش الہی تک نہیں جاتے، بٹک جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عمل کا فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے اول آخر درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں آپ نے اللہ اور اللہ کے محبوب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر ایک بار کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔